ہاں بھی دوستوں کیسے ہو, مزے میں ہو؟ میں نے سنا بہت زیادہ سارا پیسہ کما رہے ہو ای کامرس کر کے. میں ابھی یوٹیوب اسکرول کر کے آ رہا تھا, اور یقین کرو کہ اگر ہمارے ملک سے باہر کوئی بھی انسان جو پاکستانی نہیں ہے یوٹیوب پہ ای کامرس کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ لے پاکستانیوں کی, تو آئی ایم ڈیم شیور اباؤٹ دیٹ وہ یہی سمجھے گا کہ پاکستانی کو بہت امیر قوم ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں. کیونکہ ان کا ہر بندہ تو یوٹیوب پہ یہ بتانے میں مصروف ہے کہ مہینے کا 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ کیسے کمانا ہے. سب لوگ اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ سیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں ماشاءاللہ. ان یوٹیوب ویڈیوز نے آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیا ہے. ایکچولی معاملہ یہ ہے کہ آپ ای کامرس سیکھنے کے لیے یوٹیوب کو چوز کرتے ہیں, اور اوبیسلی کوئی دوسری چیز ہے بھی نہیں ہے یا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. یوٹیوب پہ ویسے چیزیں بکھری ہوئی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے ہونا ہے اور اینڈ کدھر ہو رہا ہے. اینی ویز تھوڑا سا ٹائم نکال کے آ جاؤ, آپ کو اصلی اور نسلی ای کامرس کرواتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں ای کامرس کہتے کس کو ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, بالکل تھوڑے سے وقت میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے کتنی ای کامرس آتی ہے. سو میرا نام حماد ہے اینڈ یو آر واچنگ الف کریٹر رائٹ ناؤ. الحمدللہ آئی ایم شاپیفائی ایفیلیٹ پارٹنر اینڈ اے تھیم ڈیولپر لائسنس ہولڈر بائی شاپیفائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل اور لوکل مارکیٹ کا, اور میں آپ کو شاپیفائی کھول کے انشاءاللہ اندر سے دکھانے والا ہوں کہ کس طرح کا ہوتا ہے, اور آپ کو ایک روڈ میپ بنا دوں کہ ای کامرس کیا ہے اور شاپیفائی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے اور پھر آپ نے کرنا کیسے ہے. اب میں آپ کو کرنا سکھاتا ہوں. سب سے پہلے ای کامرس ایک الگ چیز ہے, شاپیفائی ایک الگ چیز ہے. یہ کانسیپٹ ہے میرے بھائیوں کا بالکل غلط. ای کامرس ایک فیلڈ ہے, ایک بزنس ماڈل ہے, ایک کام کرنے کا طریقہ ہے انٹرنیٹ پہ, اور شاپیفائی بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ نے ای کامرس کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم ای کامرس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ای کامرس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل انیشیٹ لیول پہ آپ کو میں چیزیں گائڈ کرنے لگا ہوں. ایک نوٹ بک اور پین پکڑ لیجیے گا, اپنے پاس رکھ لیجیے گا, جو بھی کوشچن ہو نوٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. یا تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ڈراپ کر دیجیے گا آپ کے کوشچنس, میں انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گا, یا پھر آپ مجھے ڈائریکٹلی ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں, میں آپ کے لیے اویلیبل رہوں گا. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے واٹ از ای کامرس؟ سمپل سا مطلب ہے ای کامرس کا. ای اسٹینڈس فار الیکٹرک اینڈ کامرس کا مطلب ہوتا ہے تجارت, مطلب کہ الیکٹرانک تجارت کرنا. یعنی کہ سمپل ڈیفینیشن از الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کرنا از کالڈ ای کامرس. لائک آپ نے اپنے فون سے کسی بھی مارکیٹ پلیس کو وزٹ کیا, یا کوئی آپ نے سوشل میڈیا پہ ایڈ دیکھا, پروڈکٹ آپ کو پسند آ گیا, آپ نے جا کے اس کو بائی کیا. جیسے آپ نے بائی کیا فوراً سے آپ کا آرڈر پلیس ہونے پہ آگے سے پروسیسنگ ہوئی, اور کسی بھی کوریئر کمپنی کے تھرو وہ پروڈکٹ آپ کے پاس ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور کر دیا گیا. یہ آپ نے آن لائن شاپنگ کر لی, الیکٹرانک ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ اپنے پاس منگوا لیا. دس از کالڈ ای کامرس سمپلی. تو اس کے دو سینیریوز ہیں, ایک یہ کہ آپ پروڈکٹ خرید رہے ہو, دوسرا یہ کہ آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہو آبویسلی. تو ہم ایک سیلر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. ای کامرس کے بعد شاپیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے آن لائن کام کرنا ہے. پھر آن لائن کام میں ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے کرپٹو ٹریڈنگ کرنی ہے, ہم نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے, ہم نے فری لانسنگ کرنی ہے, ہم نے کچھ بھی لائک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہم نے کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے, یا پھر ہم نے ای کامرس کرنی ہے. یہ سب کے سب الگ الگ کام ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سے لیٹ سپوز آپ نے چوز کیا ای کامرس کرنی ہے. اب آپ نے ای کامرس کر کے پیسے کمانے ہیں, اور ای کامرس کر کے پیسے کس طرح سے کمائے جاتے ہیں؟ پروڈکٹ بیچ کے سمپلی آپ پیسے کما لیتے ہیں. جو بھی پروڈکٹ بیچتے ہیں اس پہ آپ کا مائنر پروفٹ مارجن ہوتا ہے, وہ پروفٹ مارجن آپ اپنے پروڈکٹ سیلنگ میں سے نکال رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اب پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے ایز اے سیلر آپ کو آن لائن ایک دکان بھی چاہیے, آن لائن ایک پلیس چاہیے جہاں پہ آپ اپنے پروڈکٹ کو ڈسپلے کریں گے, پھر ہی بیچیں گے نا. تو آن لائن دکان اور آن لائن ڈسپلے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں شاپیفائی کو. تو شاپیفائی ایک مارکیٹ پلیس نہیں ہے, اور بہت سے بھائیوں کا یہ کانسیپٹ بھی ہے شاپیفائی پہ اسٹور بنا لیا. اب بیچ تو ہم شاپیفائی پہ رہے ہیں, لیکن جیسے دراز پہ جا کے لوگ خرید بھی لیتے ہیں, تو شاپیفائی پہ کہاں جا کے خریدنا ہے؟ تو شاپیفائی بیسیکلی کوئی مارکیٹ پلیس نہیں ہے. شاپیفائی ایک سرور ہے جو آپ کو ہوسٹنگ اور ڈومین کے ساتھ ایک ویب سائٹ پرووائڈ کرتا ہے. اس ویب سائٹ کو آپ اپنے اسٹور کی شکل میں ڈیزائن کر لیتے ہیں, اور اس ویب سائٹ کے تھرو آپ سیلنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ نے ویب سائٹ پہ سیلنگ نہیں کرنی, آپ دراز پہ کر لو. آپ نے دراز پہ نہیں کرنی, ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. آپ نے دراز پہ نہیں کرنی, آپ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ پروفائل پہ پروڈکٹ لگاؤ, وہاں سے بیچ لو. آپ نے اس پہ نہیں بیچنا, فیس بک مارکیٹ پلیس پہ بیچ لو. ایون کہ واٹس ایپ اسٹوری پہ لگا کے پروڈکٹ آپ بیچ سکتے ہو. تو یہ ہے طریقہ کار کام کرنے کا. جو طریقہ جس کو مناسب لگتا ہے وہ اس طریقے کو چوز کرتا ہے اور بیچنا شروع کر دیتا ہے. مقصد ہے الٹیمیٹ گول جو ہے نا وہ ہے پروڈکٹ سیل کرنا, ڈیلیور کرنا اور پروفٹ مارجن نکالنا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ذرا اچھے سے سمجھیے گا. میں اس کو ڈیٹیل میں اب آپ کو انر لیول پہ ایکسپلین کرنے والا ہوں. یہ آپ کا پورا کانسیپٹ, آپ کا روڈ میپ کلیئر ہو جائے گا. اوکے, تو آپ نے شاپیفائی پہ شاپ بنا لی. شاپ بنانے کے بعد جو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا آپ کو اب سارے کے سارے
وہ لوازمات چاہیے جو آپ نے اپنی دکان میں رکھنے ہیں. مینس کہ آپ کو پروڈکٹ چاہیے ڈسپلے کرنے کے لیے, سب سے ضروری جو چیز ہے. اس کے بعد آپ کو کاؤنٹر چاہیے دکان میں رکھنے کے لیے, لائک فزیکلی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے فزیکل شاپ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کو آن لائن اسٹور میں بھی سب سے پہلے پروڈکٹ چاہیے لسٹ کرنے کے لیے. سیکنڈ جو چیز آپ کو چاہیے وہ ڈیکوریشن کے لیے تھیم چاہیے. تھرڈ جو چیز آپ کو چاہیے, آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ پینل چاہیے. یہ سارے کے سارے اکوپمنٹس آپ کو دکان کے لیے چاہیے. جیسے آپ کو فزیکل دکان کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ویسے آپ کو آن لائن دکان کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے. پھر آپ یہ ساری چیزیں لیٹ سپوز اکٹھی کر لیتے ہو. اکٹھی کرنے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے پاس ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے. اور ہر چیز اپنی ہی سینس میں الگ طریقے سے پرفارم کر رہی ہوتی ہے, الگ طریقے سے پروسیسنگ کر رہی ہوتی ہے. لیٹ سپوز شاپیفائی کا ایک الگ میکینزم سسٹم ہے, الگ الگوریدم ہے, اور میٹا کا مارکیٹنگ کرنے کے لیے میٹا یوز کیا جاتا ہے, اور اس کا فیس بک انسٹاگرام کا ایک الگ ورکنگ نیچر ہے اور الگ میکینزم ہے. تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک چھوٹا سا اسکل سیٹ ہے وہ پرفارم کیا جائے اور وہ اس پہ گریپ کی جائے. وہ اسکل سیٹ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. اس کے بعد جی آپ پروڈکٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اسٹارٹ کرتے ہو. تو پروڈکٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ ایک پروڈکٹ ایسا ڈھونڈ لیتے ہو جو اب آپ سیل کرنے کے لیے تیار ہو, لیکن اب پروڈکٹ کی انوینٹری یعنی اسٹاک اٹھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب کیا کرو گے؟ تو پھر یہاں پہ ڈفرینٹ طریقے کار ہیں اپنے اسٹور پہ جو گارڈ لگا کے بیچنے کے مختلف طریقے کار ہیں, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں فلفلمنٹ میتھڈ, ڈسپیچنگ میتھڈ ہیں کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو کس طرح سے بیچنا ہے. آگے آپ کے پاس انوینٹری نہیں ہے, اس صورت میں کیسے بیچنا ہے, کیونکہ یہ تو آن لائن کام ہے نا. جیسے اگر آپ کسی موبائل پلازے میں جائیں, جیسے لاہور میں حفیظ سینٹر ہے, آپ وہاں پہ جائیں فون سیل کرنے کے لیے, تو کچھ ایسے لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی دکان نہیں ہے, جن کے پاس کوئی اسٹاک نہیں ہے, جن کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں جو موبائل سیل کرنا ہے, اس کو پکڑ کے اس کا موبائل سیل کرواتے ہیں, کروا کے اپنا کمیشن لے لیتے ہیں, بندے سے بھی, بائر سے بھی اور سیلر سے بھی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کیا کرتے ہو, اگر آپ کا پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہو, آپ کسی سپلائر کے ساتھ بات کر لیتے ہو, آپ اس کا پروڈکٹ بیچتے ہو, پروفٹ مارجن اس کے پروڈکٹ کو بیچ کے نکال رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح سے شاپیفائی پہ کام کرنے کے, پروڈکٹ بیچنے کے آگے مختلف طریقے ہیں, جن میں 4 طریقے سر فہرست ہیں, وہ میں آپ کو ابھی اناؤنس کر دیتا ہوں. سب سے پہلے وائٹ لیبل. وائٹ لیبل جو ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا, نہیں آئیڈیا تو بتائیے گا, میں ڈیپ ایکسپلین کر دوں گا. میں ان کو ڈیپ ایکسپلین کرنا نہیں چاہ رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. دوسرا طریقہ ہے پرائیویٹ لیبل, سب سے خوبصورت اور سیفسٹ بزنس ماڈل آف ای کامرس. اور تیسرا طریقہ ہے ڈراپ شپنگ, فلاپ ترین بزنس ماڈل ان پاکستان. اور فورتھ جو آج تک کسی نے آپ کو نہ بتایا نہ سکھایا ہے, آج سے 6 ماہ پہلے بھی آپ نے یہ سیکھا ہوتا تو آج پتہ نہیں آپ کتنا پیسہ کما چکے ہوتے. فورتھ از ڈیجیٹل پروڈکٹ, جس میں آپ کو پروڈکٹ کے لیے اسٹوریج کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی کوریئر کمپنی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی ویئر ہاؤس, کسی پلیس کی اسٹاک کرنے کے لیے آپ کو فزیکل اسپیسز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی امپلائمنٹ نہیں چاہیے. ڈیجیٹل پروڈکٹ اتنی خوبصورت چیز ہے آن لائن سینیریو میں. یہ 4 طریقے ہیں پروڈکٹ کو بیچنے کے. آپ کسی بھی ایک طریقے کو چوز کرتے ہو, ڈپینڈز آن یو کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے اور آپ کا انویسٹمنٹ سینیریو کیا ہے. اور ہاں, یہ چیز بھی آگے انشاءاللہ انویسٹمنٹ والے ڈسکس کرتے ہیں. اب آپ نے چوز کر لیا, فرض کریں پرائیویٹ لیبل یا پھر وائٹ لیبل. آپ اپنا اسٹاک اٹھا رہے ہیں وائٹ لیبلنگ کا, آپ نے اسٹاک اٹھا لیا, لیٹ سپوز آپ نے 50,000 کا اسٹاک اٹھا لیا. اسٹاک اٹھا کے آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. اب سب سے پہلے ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بکے گا نہیں. تو جب ہم نے یہ سوچ کے لینا ہے کہ یہ بکے گا نہیں تو وہ کیسے بکے گا. دوسری چیز, اب ہم 50,000 کا اسٹاک اٹھا کے جو ایڈ چلا رہے ہیں نا, وہ چلا رہے ہیں 350 روپے کا, 600 روپے کا, 650 روپے کا. اس پہ سیل نہیں آتی اور ہم پورا 15 دن 20 دن پکسل وارم کرتے رہتے ہیں اور سیل نہیں آتی, اور ایٹ دا اینڈ گیو اپ کرتے ہیں اور انوینٹری ضائع ہو جاتی ہے ساری, اور پھر 4 لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فضول کام ہے, ٹائم ویسٹ ہے, اس کو نہ چھیڑو. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہر کام کو کرنے کا ایک اسموتھ طریقہ ہوتا ہے, بس وہ طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش نہیں کی, تو میں نے کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کام کر لیجیے گا. اب آپ کو یہاں پہ نا ایک اسکل سیٹ چاہیے. یہ اسکل سیٹ اگر آپ کے پاس ہے نا, تو آپ ساری چیزیں بہت ہی آرام سے اسموتھلی پرفارم کر سکتے ہو. دیکھو, یہ ایک ساری سیلنگ کی نا ایک لوپ ہے. ایک کسٹمر کدھر سے کھینچ کے آپ اپنے اسٹور پہ لا رہے ہو, اور آپ اسٹور پہ لانے کے بعد پروڈکٹ بیچ رہے ہو, اور اس پروڈکٹ سے آپ پیسے کما رہے ہو. یہ ایک لینتھی پروسیس ہے, اور اس پروسیس کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل ٹرکس اپلائی کرنے پڑتے ہیں, ملٹیپل پیٹرنز لگانے پڑتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو لوپ بتا دیتا ہوں کہ یہ سیلنگ کی لوپ کس طرح سے کام کرتی ہے, اور انہی میں اسکل سیٹ بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ آپ کو کیا اسکل سیٹ چاہیے. آپ مین ہائی لائٹس اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا. سب سے پہلے آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ, پروڈکٹ سرچنگ بہت زبردست لیول کی آنی چاہیے. آپ کو مارکیٹ کی کمپلیٹ ہاؤ نہ ہونی چاہیے. پروڈکٹ کون سا بکے گا, کون سا نہیں بکے گا, کس کی انوینٹری ہولڈ کرنی چاہیے, کس کی نہیں. اس پہ آپ کو بڑی ہی پروفیشنل لیول کی گریپ ہونی چاہیے کہ آپ کی آنکھ کے نیچے پروڈکٹ آیا, آپ ود ان سیکنڈ بتا دیں کہ اس کی سیلز کیسی رہنے والی ہیں, فوراً پریڈکٹ کریں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اور سیکنڈ جو اسکل آپ کو چاہیے, امپورٹنٹ ہے یہ بھی, وہ چاہیے آپ کو آبویسلی کنٹینٹ رائٹنگ. کنٹینٹ رائٹنگ کہہ سکتے ہیں یا کاپی رائٹنگ کہہ سکتے ہیں.
اب کاپی رائٹنگ جو ہے نا یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. جو پروڈکٹ آپ نے ڈھونڈا ہے وہ پروڈکٹ آپ نے ایکسپلین بھی تو کرنا ہے نا اپنے کسٹمر کو, تاکہ وہ اس کی ڈسکرپشن پڑھ کے اس کو بائی کر سکے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آپ کو تھرڈ ون از ڈیزائننگ. ڈیزائننگ جو ہے نا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور یہ کتنا ایسا امپورٹنٹ ہے آپ تھیم ڈیولپمنٹ والے سیکشن میں جا کے میری ویب سائٹ پہ چیک کر لیجیے گا, وہاں پہ ایک ویڈیو لسٹ کی ہے وہ دیکھ لیجیے گا, آپ کا تھیمنگ پہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ادروائز آپ کو اس میں بھی بتا دیتا ہوں کہ تھیمنگ کتنی ضروری ہے ویب سائٹ کے لیے. تھیمنگ آپ کی, لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک آن لائن دکان ہے تو آپ کی دکان کا یونیفارم ہے تھیم, اور آپ کا یونیفارم اگر لائک اس طرح سے ہوگا نا کہ ٹھیک سے پریس نہیں ہوا ہوا اور آپ نے پینٹ اور شرٹ پہنی ہے اور شوز نہیں پہنے ہوئے, تو جب آپ پبلک میں جائیں گے نا آپ اچھے نہیں لگیں گے. اسی طرح سے آپ کا یونیفارم جتنا اچھا اور ویل پریپیئر ہوگا اتنے ہی آپ سب میں خوبصورت اور یونیک اور الگ لگ رہے ہوں گے, اور لوگ آپ کی طرف توجہ بھی کریں گے اور آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کی ویلیو بھی ہوگی پبلک میں. تو ڈیزائننگ کے بعد جو آپ کو نیکسٹ موسٹ امپارٹنٹ چیز چاہیے, جس کے بغیر یہ تینوں اسکل سیٹ بیکار ہیں, وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. مارکیٹنگ جو ہے نا وہ بیک بون ہے پورے بزنس سیٹ اپ کی. یہ آپ کو مسٹ اتنی ہارڈ گریپ ہونی چاہیے مارکیٹنگ پہ کہ آپ بالکل بھی مارکیٹنگ کرتے ہوئے, کیمپین آپٹیمائز کرتے ہوئے, کیمپین پبلش کرتے ہوئے آپ بالکل بھی لیگ نہیں کریں کہیں پہ, آپ کو ایز سچ کنفیوژن اور کہیں پہ اسپیڈ بریکر نہیں آنا چاہیے. اس کے بعد ففتھ ون از آلسو موسٹ امپورٹنٹ, اور اس پانچویں کے بغیر باقی چاروں فارغ ہیں, اور یہ پانچواں اسکل نہیں ہے, سوری یہ نیڈ ہے, یہ ضرورت ہے. تو پانچویں جو چیز ہے وہ ہے انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ بہت ضروری چیز ہے. انویسٹمنٹ کے بغیر آپ ای کامرس ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ انوالو کرنا بہت ضروری ہے ای کامرس میں. اور ہاں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ بھی کیا ہمیں کچھ نہیں ملا, انہوں نے انویسٹمنٹ طریقے سے نہیں کی تھی. ٹھیک طریقہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ 20,000 روپیہ تھا آپ کے پاس اور آپ نے 19,000 کے پروڈکٹ لے لیا اور 1,000 آپ نے ایڈ کے لیے رکھ لیا, جی 1,000 روپے کا ایڈ چلا دیا, پروڈکٹ سارے بک جائیں گے, ٹھیک ہے. تو سیلنگ اسٹریٹجیز کے ہی سارے پیسے ہیں بیسیکلی. ای کامرس جو ہے نا وہ بعد میں جا کے آتی ہے, پہلے سیلنگ اسٹریٹجیز آتی ہیں. جس کو بیچنا آتا ہے نا وہ ونر ہے. تو الحمدللہ ہمیں بیچنا آتا ہے, اور ہمیں اس طرح کا بیچنا آتا ہے کہ ہم اپنی ایک کیمپین پہ ویری فرسٹ ڈے بھی سیل جنریٹ کر دیتے ہیں. ہمارے والے سینیریو میں پکسل وارم ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو راز کی ایک بات بتاؤں تو آپ بلیو نہیں کریں گے, یقین کریں کہ ای کامرس میں جی میل کی, آپ کی جی میل ہے جو جس جی میل پہ آپ اپنے اکاؤنٹس بنا رہے ہوتے ہیں اور شاپیفائی اسٹور بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی اسپیسیفک سیٹنگز اور اسپیسیفک ایسی چیزیں ہیں جو جی میل کی سیٹنگز میں آپ کو ملیں گی, جن کو آپ نے کمپلیٹلی سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ای کامرس. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ کرنے سے آپ کے پاس سیل نہیں آتی. اور اگر آپ بھی ایک لمبے عرصے سے جوجھ رہے ہیں شاپیفائی اسٹور کے ساتھ اور آپ کے پاس سیل نہیں آ رہی, تو آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں نہیں آ رہی. سب سے پہلے جی میل سیٹ اپ کرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ اکاؤنٹس بناتے ہیں جی میل پہ, آپ کو لوپ سمجھانے لگا ہوں. آپ اکاؤنٹس بناتے ہیں جی میل پہ, آپ نے اپنے سارے پروفیشنل اکاؤنٹس بنا لیے, شاپیفائی اسٹور بنا لیا. شاپیفائی اسٹور کو میں زیادہ پریفرنس اس لیے دیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ یوزر فرینڈلی ہے, بگنرس کے لیے بہت زیادہ یوزر فرینڈلی ہے. بالکل ڈریگ اینڈ ڈراپ پلگنز ہیں, بالکل ایزی ٹو یوز. سی ایم ایس ہے, سی ایم ایس مینس کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. اور شاپیفائی کیا ہے, آگے فردر شاپیفائی کو ہی کیوں چوز کرنا ہے, پلس شاپیفائی میں اور باقی دیگر مارکیٹ میں کیا فرق ہے, اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, یہ بھی انشاءاللہ میں فردر آگے ایکسپلین کروں گا نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تو شاپیفائی پہ اسٹور بنانے کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے, آپ کو پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کی پروڈکٹ ریسرچ بڑی تیز ہونی چاہیے. آپ نے لیٹ سپوز پروڈکٹ ریسرچ میں نا ایک فرض کر لیا, ایک موبائل چوز کر لیا کہ موبائل بیچیں گے, ٹھیک ہے, موبائل بھی بکتے ہیں. اب موبائل آپ نے چوز کرنے کے بعد جو نیکسٹ چیز کرنی ہے نا وہ کیا کرنی ہے, اپنے اسٹور کی ڈیزائننگ اکارڈنگ ٹو موبائل, اکارڈنگ ٹو یور چوزن پروڈکٹ آپ نے اپنے اسٹور کو ڈیزائن کرنا ہے. اور یہاں پہ آپ کی ڈیزائننگ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. جتنی اچھی آپ کی ڈیزائننگ ہوگی اتنے اچھے سے آپ کا کسٹمر آپ کو سیل, آپ کو کنورژن دے گا. جتنی اچھی آپ کی ڈیزائننگ ہوگی اتنا ہی ٹرسٹ وردی آپ کا اسٹور ہوگا, اتنے ہی کانفیڈنس اور اتنی ہی سیٹسفیکشن کے ساتھ آپ کا جو وزٹر ہے وہ سیل میں کنورٹ ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے, سیل میں کنورٹ ہونے سے پہلے کسٹمر جو ہے نا وہ ڈیزائننگ دیکھتا ہے. ڈیزائننگ آپ کی چلو فرسٹ کیا, بہت اچھی خوبصورت تھی, کسٹمر امپریس ہوا. نیکسٹ جو چیز ہے نا اس نے دیکھنی ہے اسپیسیفک پروڈکٹ جو وہ بائی کرنے آیا ہے, اسے اوپن کر کے اس کی لسٹنگ میں ڈسکرپشن کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہ موبائل کتنی ریم ہے, کتنی اس کی اسٹوریج ہے, اس کا کیمرہ کتنا ہے, اسکرین سائز کیا ہے, کلر کون سا ہے, یوز ہے, نیو ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کسٹمر کو ڈسکرپشن میں چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو بندہ بغیر دیکھے پروڈکٹ کو بائی کر رہا ہے, اوبیسلی جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, آپ اس کے ٹرسٹ کو بالکل بھی ڈیمیج نہیں کرو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کی کوالٹی پلس آپ کا پروڈکٹ ایز اٹ از ڈسکرپشن میں اس طرح سے ٹائپ ہونا چاہیے جس طرح کا وہ فزیکلی دکھتا ہے اور جو اس کی فزیکل ویلیو ہے. اچھا, کاپی رائٹنگ بھی آپ نے بڑی پیاری کر لی, آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ بڑی پیاری کر لی. کرنے کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ ہے چیک آؤٹ پروسیس, جہاں پہ کسٹمر ایک فارم پہ, چیک آؤٹ فارم پہ اپنی پرسنل انفارمیشن لکھ کے آپ کو آرڈر پلیس کر دیتا ہے. اب یہ پورا کا پورا پروسیس پرفارم ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی. تو کلیپنگ, یہاں پہ مارکیٹنگ بہت ضروری ہے, اور مارکیٹنگ کے لیے ہم میٹا, فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں. اور اتنی پروفیشنل لیول کی مارکیٹنگ مجھے آتی ہے, اللہ کا شکر ہے. مجھے کسی کا نہیں پتا, میں اپنی بات کروں گا, مجھے بہت اچھی مارکیٹنگ آتی ہے الحمدللہ. مجھے اتنی اچھی مارکیٹنگ آتی ہے کہ میں پہلے دن سیل نکال سکتا ہوں. جی, تو یہ تھا ایک چھوٹا سا پروسیس. ابھی ایک کسٹمر نے آپ کو آرڈر پلیس کیا, آرڈر پلیس کرنے کے بعد وہ آرڈر آپ کو ریسیو ہوتا ہے آپ کے شاپیفائی CMS یعنی کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم, یعنی آپ کے اس پینل پہ, جس پینل
سے آپ اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کرتے ہیں, جس پینل پہ آپ کے پاس آرڈرز آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو آرڈر ریسیو ہوتا ہے, آرڈر ریسیو ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, پروڈکٹ, اب اگر آپ کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے تو اسٹاک میں سے اٹھاتے ہیں پروڈکٹ, اگر آپ کے پاس اسٹاک نہیں ہے, کسی سپلائر کے ساتھ کنیکٹ ہے تو سپلائر کو فون مارتے ہیں, یا سپلائر کو نا کسٹمر کی ڈیٹیل آپ سپلائر کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یار یہ اس ڈیٹیل پہ نا آپ پارسل بھیج دو. جو ہے نا سپلائر سم سینیریوز میں کیا کرتے ہیں کہ یا تو پارسل بھیج دیتے ہیں یا پھر آپ ان سے پروڈکٹ لے لیتے ہو اور خود پارسل بھیج دیتے ہو. مطلب آپ کسی کے پروڈکٹ کو بیچ کے اپنا کمیشن نکال رہے ہو, آپ نے ڈسپلے پہ تو تصویریں لگانی ہے نا صرف. اچھا, اب دوسرا سینیریو کیا ہے کہ آپ کے پاس اسٹاک پڑا ہے, آپ نے اسٹاک میں سے ایک پیس اٹھایا, پیس اٹھا کے آپ نے فلائر بیگ میں ڈالا, فلائر بیگ میں ڈال کے آپ نے ایک CN لیبل جنریٹ کیا جو آپ کے TCS انڈیویجول اکاؤنٹ سے یا پھر کسی بھی کوریئر پورٹل, کسی بھی کوریئر انڈیویجول اکاؤنٹ سے آپ کا ایک لیبل جنریٹ ہوگا. وہ CN لیبل آپ کے پاس اگر پرنٹر نہیں ہے تو گزارا چل جاتا ہے, آپ کسی بائی شاپ سے بھی نکلوا سکتے ہیں پرنٹ, ایک بار موبائل میں PDF ڈاؤن لوڈ کر کے. CN لیبل آپ نے بالکل لگانا ہے فلائر کے اوپر, چپکا کے آپ نے اپنے ریلیونٹ کوریئر آفس جا کے پارسلس کو ڈراپ کر دینا ہے. اب وہ پارسلز آگے کسٹمر کے پاس ڈلیور ہوں گے. اب یہ آرڈر جنریٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ پروسیس ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. آرڈر جنریٹ کرنا از جسٹ اے گیم آف لٹل فنگر. ایک لٹل فنگر کے ساتھ آرڈر جنریٹ کیے جا سکتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا رزق وسیع فرمائے. بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.